امام حسین علیہ السلام 3 شعبان ہجرت کے چوتھے سال میں پیدا ہوئے۔ ولادت کے بعد آپ کو آپ کے جد بزرگوار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسرور و شادمان ہوئے۔ آپ کے دائیں کان میں اذان کہی اور بائیں کان میں اقامت، اور ولادت کے 7ویں دن ایک گوسفند کی قربانی کر کے آپ کا عقیقہ کیا، اور آپ کی والدہ جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ بچے کا سر مونڈ کر بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ دو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے 6 سال چند ماہ کا عرصہ اپنے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ گزارا، اور 29 سال اور 11 ماہ اپنے پدر بزرگوار امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور 10 سال کا عرصہ اپنے برادر بزرگوار حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ساتھ گزارا۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کی امامت کی مدت 10 برسوں پر مشتمل ہے۔ روایات میں موجود ہے کہ امام حسنین علیہ السلام کے اسماء مبارک کا انتخاب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ نام حسن اور حسین پروردگار عالم کے حکم سے رکھے گئے۔ اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اسماء میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ میں نے بچے کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر رسول اللہ کی گود میں دیا۔ آپ نے بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، اور ایسے عالم میں جب آپ امام حسین علیہ السلام کو گود میں لیے ہوئے تھے، گریہ بھی فرما رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے گریے کا کیا سبب ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، میں اس بچے کے لیے گریہ کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، یہ بچہ تو ابھی پیدا ہوا ہے، پھر گریہ کیسا؟ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں اسماء، ایک سرکش گروہ اس کو قتل کرے گا، خدا انہیں میری شفاعت سے محروم کرے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا، یہ بات فاطمہ کو مت بتانا، ابھی اس کے بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ ایک دن ام الفضل رسول اللہ کے چچا عباس کی زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور کہا، یا رسول اللہ، میں نے گزشتہ شب بڑا برا خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے بدن مبارک کا ایک ٹکڑا جدا ہو کر میرے دامن میں گر گیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، فاطمہ کے ہاں ایک بچہ ہوگا جس کی پرورش آپ کریں گی۔ میں رسول اللہ کی خدمت میں پہنچی اور بچے کو آپ کی گود میں دے دیا۔ جب دوبارہ میں آپ کی طرف متوجہ ہوئی تو دیکھتی ہوں کہ آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں۔ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کس وجہ سے گریہ فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا، ابھی جبرائیل آئے تھے اور مجھے بتایا ہے کہ میری امت اس بچے کو قتل کر دے گی۔ صفین جاتے ہوئے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا گزر کربلا سے ہوا۔ آپ وہاں کچھ دیر کے لیے رکے اور اس قدر گریہ کیا کہ زمین آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا،
ایک دن ہم رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے تو دیکھا کہ آپ گریہ فرما رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل آئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا بیٹا حسین دریائے فرات کے کنارے کربلا نامی زمین پر مارا جائے گا، اور جبرائیل میرے لیے کربلا کی ایک مٹھی خاک لے کر آئے تھے، جسے دیکھ کر میں گریے پر ضبط نہ کر سکا۔ اس کے بعد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہیں ان کا پڑاؤ ہوگا، یہاں ان کا خون بہایا جائے گا، اور آل محمد کے بعض لوگ اس صحرا میں قتل کیے جائیں گے جن کے حال پر زمین و آسمان گریہ کریں گے۔ متعدد روایات میں وارد ہوا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ شباہت رکھتے تھے۔ اصحاب نے اس بات کا ذکر امام حسین علیہ السلام کی صورت و سیرت کے سلسلے میں متعدد مرتبہ کیا ہے، خاص طور سے آپ کی قامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ شباہت رکھتی تھی، اور جو بھی آپ کو دیکھتا اسے رسول خدا یاد آ جاتے تھے۔ عاصم بن کلیب نے اپنے باپ سے نقل کیا ہے کہ ایک دن میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، اور اس خواب کی تعبیر ابن عباس سے دریافت کی کہ آیا یہ خواب صحیح ہے یا نہیں؟ ابن عباس نے کہا، جب تو نے رسول اللہ کو دیکھا تو کیا تمہیں امام حسین کا خیال نہیں آیا؟ میں نے کہا، خدا کی قسم، رسول اللہ کے قدم اٹھانے کا انداز اسی طرح تھا جس طرح حسین قدم اٹھاتے ہیں۔ اس وقت ابن عباس نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ حسین کو رسول اللہ سے مشابہ پایا ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس تھا کہ حسین ابن علی کے سر کو ایک تشت میں دربار میں لایا گیا۔ ابن زیاد نے چھڑی سے آپ کی ناک اور صورت کی طرف اشارہ کیا اور کہا، میں نے اس سے اچھا چہرہ نہیں دیکھا ہے۔ میں نے کہا، اے ابن زیاد، کیا تو نہیں جانتا کہ حسین ابن علی رسول اللہ سے سب سے زیادہ شباہت رکھتے تھے؟ امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارک کا ایک خوبصورت ترین اور ممتاز ترین پہلو آپ اور آپ کے برادر بزرگوار امام حسن علیہ السلام سے رسول اللہ کی شدید محبت اور بے انتہا توجہ ہے۔ یہ امر اس قدر واضح اور عیاں تھا کہ اہل سنت کی متعدد کتب حدیث و تاریخ میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعض اصحاب کے ساتھ کسی کے گھر دعوت پر تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھا، آپ کھیل میں مشغول تھے۔ رسول اللہ آگے بڑھے اور حسین کو گود میں لینا چاہا، لیکن امام حسین علیہ السلام آپ کے ہاتھ نہیں آ رہے تھے۔ رسول اللہ بھی ہنستے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کو آغوش میں لے لیا۔ اس کے بعد گردن پر ایک ہاتھ اور تھوڑی کے نیچے ایک ہاتھ رکھ کر آپ کے لبوں پر بوسہ دیا۔ اس کے بعد فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہو۔ زید بن حارثہ نقل کرتے ہیں کہ میں کسی کام سے رسول اللہ کی خدمت میں پہنچنا چاہتا تھا۔ رات میں بیت الشرف گیا اور دق الباب کیا۔
یعنی دروازہ کھٹکھٹایا۔ رسول اللہ نے دروازہ کھولا۔ میں نے دیکھا آپ کی ابا میں کچھ ہے۔ آپ باہر تشریف لائے۔ میں نے اپنے کام کے بجائے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی ابا میں کیا ہے؟ آپ نے اپنی ابا ہٹائی اور حسن و حسین کو جو آپ کی گود میں تھے مجھے دکھایا اور فرمایا یہ میرے بچے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اس وقت آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا خدایا تو جانتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما اور ان سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت فرما۔ جناب سلمان فارسی نے حسنین علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بارے میں نقل فرمایا ہے کہ جو میرے بیٹوں حسن و حسین سے محبت کرے گا میں اسے دوست رکھوں گا، اور میں جسے دوست رکھوں خدا اسے دوست رکھے گا، اور خدا جسے دوست رکھے اسے نعمتوں سے سرشار بہشت میں داخل کرے گا۔ لیکن جو ان دونوں سے دشمنی رکھے گا اور ان پر ستم کرے گا میں اس سے دشمنی کروں گا، اور جس کا میں دشمن ہوں خدا اس کا دشمن ہے، اور جس کا خدا دشمن ہے اسے خدا جہنم میں ڈال دے گا، اور اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب ہوگا۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔